إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر توحید کے پیغام کو عام کیا، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو مکہ کے لوگوں میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی، اس لیے کہ مکہ کے لوگوں کی چوتراہٹ خطرے میں تھی، ان کے سارے معاملات کا درہم برہم ہونا یقینی تھا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور توحید پر ایمان لے آتے، چنانچہ ان لوگوں نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے پلاننگ کے تحت کچھ راستوں کو اپنایا کہ اسلام کا پیغام عام نہ ہو سکے، اسلام پھل پھول نہ سکے، اور دھیرے دھیرے اسلام کمزور ہوتا جائے اور ختم ہو جائے۔ ایک شکل ان لوگوں نے یہ اپنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان کا مذاق اڑایا جائے، ہنسی ٹھٹھا کیا جائے، تحقیر کی جائے، تکذیب کی جائے۔ چنانچہ وہ لوگ اس راستے کو اپناتے ہوئے جو کہتے تھے اور کرتے تھے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وہ یہ کہتے تھے کہ تو پاگل ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پہ قرآن نازل کیا گیا ہے تو پاگل ہے۔ یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کا ایک طریقہ، پاگل کہنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب یہ قرآن سنتے تھے تو ایسی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لگتا ہے کہ اپنی نگاہ سے پھسلا دیں گے اور آپ کو اکھاڑ پھینکیں گے، اور کہتے بھی تھے اِنَّهُ لَمَجْنُون، یہ بڑا پاگل ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہتے کہ انہی کو اللہ رب العالمین نے
چنا ہے اور ان پہ اللہ کا احسان ہے. ہم کو اللہ نے چھوڑ دیا کہ ہم ایمان نہیں لائے اور یہ ایمان لیا ہے. اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہی لوگ اللہ کو ملے تھے، غریب، فقیر، پریشان حال، کمزور لوگ. اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ اللہ نے انہی پر احسان کیا ہے اور ان کو اسلام سے نواز دیا ہے، اور بڑے بڑے سردار، دولت والے، شہرت والے، کرسی والے، منصب والے وہ اس سے دور ہیں. تو یہ مذاق اڑانے کا طریقہ تھا. تو ایک طریقہ یہ اپنایا کہ ہنسی اڑایا جائے، اور اس کے بعد ایک اور طریقہ اپنایا کہ اسلام کی تعلیمات کو مشکوک کر دیا جائے، مختلف قسم کا اعتراض اس میں کیا جائے، اس کو مسخ کر دیا جائے، تاکہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں یا اس سے دور ہو جائیں. چنانچہ وہ لوگ اس راستے کو اپناتے ہوئے جو کرتے تھے اور کہتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ پہلو کے افسانے ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہیں، یہ سب اکتتبہا، یہ محمد نے سب لکھوا رکھا ہے. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، صبح شام اس کی تلاوت کروا رہا ہے اپنے اوپر. تو اس طریقے سے لوگوں کے درمیان اسلام کی تعلیمات کو مشکوک کرتے تھے. ان ھذا الا افک افترا، کہتے تھے یہ تو صرف جھوٹ ہے، حقیقت سے دور، یہ خود اس نے بنا کر کے پیش کیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے. اسی طریقے سے کہتے تھے کہ انما يعلمه بشر، اس قرآن کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تو ایک دوسرا بندہ ہے وہ سکھاتا ہے، اس کا ایک گرو ہے، وہ سیکھ کر کے آتا اور پیش کر دیتا ہے. اسی طریقے سے کہتے تھے کہ ارے کیسا رسول ہے، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے ہم لوگوں کی طرح، پھر کیسا رسول ہے؟ یہ شک میں ڈالنا لوگوں کو. ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے بھائی؟ رسول ہے، ہم میں سے کچھ اس کے اندر الگ کچھ ہونا چاہیے، لہٰذا یہ کھائے نہ پیے، کچھ الگ دکھے، یہ کھاتا پیے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ ارے اگر یہ رسول ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ باڈی گارڈ ہونا چاہیے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا باڈی گارڈ کے طرح؟ وہ بھی دین کا پرچار کرتا ہوا رہتا اور وہ بھی دین کی تبلیغ کرتا. یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مذاق کی شکل میں کمزور کرنا تھا، مشکوک بنانا تھا. اسی طریقے سے ایک راستہ ان لوگوں نے اور اپنایا کہ اسلام کی تعلیمات، قرآن اور اللہ کی وحی کا مقابلہ بادشاہوں کے واقعات، قصے، کہانیاں اور افسانوں سے کرنا شروع کیا تاکہ اسلام کو کمزور کیا جا سکے. نضر بن حارث قریش سے کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے پاس ایسی چیز لے کر کے آیا ہے کہ تم لوگ اس کا توڑ نہیں لا سکے آج تک. تم لوگ جو کہتے ہو وہ ہے نہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، اللہ کی قسم جادو ہم جانتے ہیں، جادوگری کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے اندر جادو والی کوئی بات ہی نہیں ہے. تم لوگ اس کے توڑ میں تم کہتے ہو کہ یہ کاہن ہے، اللہ کی قسم یہ کہانت نہیں ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کہانت کیسی ہوتی ہے، اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے. شعر تو ہم لوگوں کے رگوں میں بستا ہے، ہم لوگ اچھی طرح شعر کے تمام اقسام اور اصناف کو جانتے ہیں.
شعر جیسی کوئی چیز تو ہے نہیں اس کے کلام میں. تم لوگ کہتے ہو کہ یہ پاگل ہے. اللہ کی قسم پاگل پن جیسی کوئی حرکت اس کے اندر نہیں ہے. پاگلوں کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے, اس کی طریقے سے کوئی بھی حرکت اس کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کا توڑ تم لوگ نہیں لا سکے, اور خود بھی توڑ لانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. اب توڑ لانے کے لیے وہ چلا گیا, بحیرہ کا سفر کیا, اور جا کر کے وہاں پہ بادشاہوں کے واقعات سنے اور سیکھے, اور رستم اور اسفندیار کے کہانیاں اور افسانے سیکھے. کیوں یہ سب سیکھا؟ قرآن کا توڑ پیش کرنے کے لیے. اب جب واپس آیا سیکھ کر کے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں پہ کسی کو تبلیغ کرتے, سمجھاتے, قرآن پیش کرتے, اللہ کا کلام سناتے, اس کے بعد پیچھے سے یہ آ جاتا, اور آنے کے بعد قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیتا, اور لوگوں سے کہتا کہ ذرا بتاؤ میری بات زیادہ بہتر لگی کہ محمد کی بات زیادہ بہتر لگی. تو اس طریقے سے بھی, بلکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لونڈیاں بھی خرید کر کے لایا تھا. یہ جو آدمی اسلام قبول کر لیتا تھا اس کے پیچھے لونڈی لگا دیتا تھا. اب وہ لونڈی ناچتی, گاتی, قصے کہانیاں سناتی, اور اس طریقے سے شیطان کے مکر و فریب میں اس کو ڈھکیل دیتی اور اس کے اسلام کو کمزور کرتی تھی. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسی پس منظر میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بات کا کھیل خریدتے ہیں, لہو لعب, اشارہ اسی کی طرف ہے. اسی طریقے سے ایک اور طریقہ اپنایا لوگوں نے, سودے بازی کا طریقہ. جب دیکھا کہ کام بن نہیں رہا ہے تو کہا کہ چلو یہ والا بھی کر کے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, تو قوم کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا اور تمہارا آپس کا جھگڑا کیا ہے؟ ایسا کرتے ہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں, ہم لوگوں کے معبودوں کی تم لوگ بھی پوجا پاٹ کر لو, اور تم جو معبود کہہ رہے ہو اللہ, ہم لوگ بھی اس کی پوجا پاٹ کر لیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہم لوگ مل جائیں گے آپس میں, اور اگر تمہارا معبود بہتر ہوا تو اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو مل جائے گا, اور اگر ہم لوگوں کا معبود بہتر ہوا تو ہم لوگوں کا کچھ حصہ تمہیں مل جائے گا. تو سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری, سورہ کافرون تبھی اتری, اور کہا گیا قل, اے نبی کہہ دیجئے, یا ایھا الکافرون, اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو, پوجا پاٹ میں لگے ہو, شرک میں ملوث ہو, میں بالکل اس کی پوجا پاٹ نہیں کر سکتا. اور تم یہ کہنے کو تو کہہ رہے ہو, لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی پوجا پاٹ کرو. اللہ کی پوجا پاٹ کرو تو پھر توحید ماننی پڑے گی, شرک کے اوپر کیسے رہ سکتے ہو تم؟ ولا انتم عابدون ما اعبد, میں جس کی پوجا پاٹ کرتا ہوں یعنی توحید کے اوپر میں قائم ہوں, ممکن ہی نہیں کہ تم توحید پہ آ سکو. شرک کی گندگی ساتھ میں لے کر کے توحید پہ کیسے چلو گے؟ تو تم بھی حقیقی معنی میں اللہ کی عبادت کر نہیں سکتے. آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اعلان کر دیجئے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. سمجھوتا کی کوئی شکل موجود نہیں. کفار مکہ جب پریشان ہو گئے اور راستہ بنا نہیں پائے کہ یہ سب طریقہ کر کے وہ تھک ہار گئے, اور دیکھا کہ اسلام پھل رہا ہے, لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب ان لوگوں نے ظلم و ستم کا راستہ اپنایا, ظلم و ستم کا راستہ, پلان کے تحت کہ اب یہ کیا جائے. خاص طور پر کمزور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اور بڑے روب والے انسان تھے, امین اور صادق وہی کہا کرتے تھے. اتنا آسان نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ ڈالنا, لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے ستایا گیا. ابو لہب کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوہ صفا پہ چڑھ کے توحید کا اعلان کیا تو اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پتھر بھی اٹھا لیا تھا مارنے کے لیے، تو وہ پیچھے لگا رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا تھا کہ مارتا بھی تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل راستے میں کانٹا بچھانا، کوڑے پھینکنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، یہ ساری حرکتیں پڑوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ بچے دانی اپنے گھر سے ایسے ٹکا کر کے پھینکتے تھے کہ ہانڈی کے اوپر جا گرے اور سارا کھانا خراب ہو جائے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو ایسے وقت میں اپنے گھروں سے وہ بچے دانی پھینک دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپاک کرنے کے لیے، گندا کرنے کے لیے۔ تو پڑوسی لوگ بھی مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور کفار مکہ کے کچھ بڑے لوگ موجود تھے وہاں۔ ان لوگوں نے آپس میں پلان تیار کیا کہ جب یہ سجدے میں جائے تو اونٹنی کی اوجڑی کون لا کر کے اس کے اوپر ڈالے گا۔ عقبہ بن ابی معیط بدترین شخص، وہ گیا فخر سے اٹھا کر کے لایا اور انتظار کرتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے تو گردن پہ بیچوں بیچ میں رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے ستایا گیا اور کمزور صحابہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کا مالک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو آزاد کرایا۔ ایسی عمار بن یاسر، یہ سب بھی غلام تھے، ان سب کے اوپر بھی وہی ساری پریشانیاں، ان لوگوں کو دھوپ میں لے کر کے چلنا اور تپتے ہوئے پتھر کے اوپر کھڑا رکھنا، لٹا دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی پتھر پہ لٹا کر کے اس کے اوپر پتھر رکھ دینا بڑا سا، یا گلے میں رسی باندھ کر کے کسی بچے کے حوالے کر دینا لونڈے لفاڑی کے ہاتھ میں کہ وہ گلی گلی اس کو ٹہلاتا رہے اور اس کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ عمار بن یاسر، عمار کے والد یاسر، وہ تو بیچارے ظلم برداشت نہ کر سکے، وفات پا گئے، اور ماں کو تو ابو جہل نے شرمگاہ پہ نیزہ مار کے مار دیا، اور عمار کو بھی بہت زیادہ مجبور کیا گیا کہ کفریہ کلمات کہے۔ مجبور ہو کر کے انہوں نے کہہ بھی دیا لیکن دل سے نہیں کہا تھا، پھر پریشان بھی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے، تو اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی اور کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان کے اوپر جب مجبوری میں کفریہ کلمات نکالے کوئی۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر دل مطمئن ہے ایمان سے اور مجبوری میں کفریہ کلمات نکالنا پڑ گیا تو اللہ کی طرف سے کوئی اس کی گرفت اور پکڑ نہیں۔ جو شرح صدر سے کفریہ کلمات کہے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے غضب ہے اور بڑا عذاب ہے۔ تو یہ سب حالات مسلمانوں کے ساتھ ہوتے رہے مکہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا کیا؟ ایسا نہیں کہ جو مسلمان اس وقت ایمان لائے تھے ان کا ایمان کمزور تھا، نہایت اونچے ایمان والے، مضبوط ایمان والے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ علل اعلان اسلام کی دعوت و تبلیغ پہ روک لگا دی۔ اپنے ساتھیوں سے کیا کہا کہ تھوڑا سا پرہیز کرو۔ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو مرکز بنایا، چھپ کے خاموشی سے مسلمان وہاں جمع ہوتے اور اکٹھا ہوتے، اسلام کو سیکھتے اور سکھاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی کے ساتھ وہاں پہنچا کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ۔ اس لیے کہ اس سے پہلے ایک واقعہ رونما ہو چکا تھا بھیڑاؤ اور ٹکراؤ کا، اور حالات ایسے تھے اور مسلمانوں کا وقت ایسا تھا وہ کہ ٹکرانے کا وقت نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کو اختیار کیا۔ وادی میں صحابہ کرام الگ جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ ایسا نہ سمجھیے کہ آج کے وقت میں کچھ نئے حالات آ گئے ہیں،
وہ حالات ہم نے دیکھے کہاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس طرح کے حالات سے ہمیں آپ کو شاید گزرنا پڑے۔ تو وادی میں صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، کافروں کو پتہ چل گیا تو کچھ لوگ آ گئے کفار میں سے اور لڑائی شروع ہو گئی، بحث روکنے لگے وہ۔ تو اس میں گالی گلوچ جب کرنے لگے وہ، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے ایک کافر کو پکڑ کر کے خوب مارا، خون بہہ پڑا اس کافر کا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ معاملہ طول پکڑتا، ٹکراؤ کا، تو اسلام کے لیے مفید ثابت نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو مرکز بنایا اور چپکے سے صحابہ وہاں پہنچتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافروں نے حملہ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، نیم مردہ حالت میں ان کو ان کے گھر لے جایا گیا۔ لیکن جب شام کو ہوش آیا، لوگ تو سمجھ رہے تھے شاید یہ بچ ہی نہیں پائیں گے، ہوش آیا تو دماغ میں وہی سوال تھا کہ اللہ کے رسول کا کیا ہوا۔ بڑی دقت اور پریشانی کے بعد پتہ چل پایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں۔ تم اپنی ماں کے ساتھ چپکے سے، خاموشی سے، جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا۔ اچھا، اس کے آگے ایسا نہیں کہ ظلم و ستم کا سلسلہ وہاں سے رک گیا، خاموشی سے اسلام سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، لیکن ظلم و ستم کا سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں، بلکہ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر کے صحابہ سے کہا کہ جن کو زیادہ پریشانی ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، وہاں کے بادشاہ سے خیر کی امید ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہجرت کیا مسلمانوں نے تو وہاں کے بادشاہ نے بڑا ان کا خیال کیا، تو پھر دوسری مرتبہ لوگوں نے ہجرت کی، پھر مکہ کے اور قریش کے کفار وہ حبشہ تک پہنچ گئے۔ ارے بھائی، تمہارے پاس سے کوئی آدمی تم سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے تو اب ظلم و ستم کی انتہا دیکھیے آپ، کہ مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو وہ بھی حبشہ پہنچ گئے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو۔ بڑی لمبی بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ تو اس کے بعد پھر آگے کی آپ تصویر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں کچھ بڑے چہرے بھی شامل ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسلام کو بڑی مضبوطی ملی۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لانے والے مضبوط لوگ بھی آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد کافی ہو بھی گئی، تو بنو ہاشم اور بنو مطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا ہمیں ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کافر اور مسلمان سب اس میں شامل ہوئے۔ جب یہ عہد و پیمان بنو ہاشم اور بنو مطلب نے کر لیا تو دیگر قریش اور کفار نے مل کر کے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک ان کے ساتھ بائیکاٹ رہا، جس میں مسلمان اور اس خاندان کے کافر دونوں شامل رہے۔ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے، ان کے یہاں شادی بیاہ نہیں کریں گے، اور پریشان کر کے رکھ دیا کہ شیب ابی طالب میں بچے اور عورتیں رویا کرتی تھی، ان کے رونے کی آواز باہر آتی تھی، کھانے پانی کے لالے پڑ گئے۔ باہر سے کچھ آتا تھا اگر قافلہ تو یہ کفار اتنا دام بڑھا دیتے تھے اس کا کہ ان کے لیے لینا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے۔ تو یہ سب پریشانیوں کا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں نے دیکھا، اور اس کے بعد کیا کیا بھائی؟ صبر کیا۔ ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد بھی صبر کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایمان میں کہیں سے کمزور تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں جہاد کی اجازت بھی نہیں تھی، صبر کرنا تھا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، وقت بہت کم بچا ہے، ایک اہم بات کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے کہ ان تمام حالات کا مقابلہ مسلمانوں نے کیسے کیا اور کیسے صبر کر لیا۔
تفسیرات میں آپ جا کر کے پڑھیے تب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ظلم و ستم کے کیسے پہاڑ توڑے گئے اور کس کس طریقے سے مجبور کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے کیسے صبر کر لیا۔ ہم لوگ آپ لوگ صبر نہیں کر پاتے ہیں، انہوں نے کیسے صبر کر لیا؟ پہلی بات، ان کے پاس توحید تھی، ان کے پاس توحید تھی۔ توحید وہ طاقت ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹک سکتا۔ توحید کی وجہ سے وہ صبر کر سکے، اللہ کو وہ پہچان گئے تھے، اللہ کی معرفت انہیں حاصل تھی، اچھی طرح وہ جانتے تھے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ پوری دنیا مل کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ رب العالمین نے جتنا لکھ رکھا ہے وہی ہو کر کے رہے گا۔ تو توحید سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار، ان کی توحید سب سے زیادہ مضبوط تھی، اور پھر بہترین قیادت انہیں حاصل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قائد تھے، اور آگے اختصار کے ساتھ ہم آپ کو بول رہے ہیں، ذمہ داری کا ان کو احساس بھی تھا کہ ہمیں اللہ نے چنا ہے، ہمیں اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، بہت بڑی امانت اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، انہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام جو کہ حق ہے، اللہ کا پیغام، اس کو عام کرنے کی ذمہ داری ہمارے سر رکھی ہے، ہم کو چنا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس ذمہ داری کو لینے سے پہاڑوں نے، زمین نے اور آسمان نے انکار کر دیا، تو ان کو ذمہ داری کا احساس تھا۔ اسی طریقے سے آخرت پر ان کا ایمان مضبوط تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ مر کے چلے جائیں گے تو کام ختم، بلکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ کو ہر ایک چیز کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، ہر سوال کا۔ تو اگر ہم دنیا کے ان حالات سے گھبرا کر کے چھوڑ دیں تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ مصیبتیں کچھ نہیں ہیں اس نقصان کے سامنے جو انسانیت کو ہونے والی ہے اگر ان مصیبتوں کا سامنا نہ کیا جائے، اسلام کی تعلیم دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچائی جائے۔ تو ان کو آخرت کا یقین تھا پوری طرح کہ اللہ رب العالمین کے پاس ساری چیزیں پیش کی جائیں گی اور وہاں ہم بچ نہیں پائیں گے، یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے۔ اسی طریقے سے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس دنیا کی زندگی میں مسلمان کی آزمائش ہونی ہی ہونی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا اعلان بھی کر دیا تھا ان کے لیے، ام حسبتم ان تدخلون الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، اتنے ہی میں لڑکھڑا گئے، ابھی تو حالات اور خراب ہونے ہیں، تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر اس سے بھی زیادہ بری حالت آ چکی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے ان کو پیغام دیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، دعویٰ کر لینے سے کام چل جائے گا؟ آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش تو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے آگے ایک جگہ پہلے صبر کی تلقین کی، بعد میں کہا کہ آزمائیں گے، اگر صبر نہیں کرو گے تو آزمائش میں فیل ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کر لیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آگے کیا کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے مسلمانوں تیار رہنا، ہم تمہیں آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال اور دولت کی کمی کے ذریعے سے، اور جانوں کی کمی کے ذریعے سے، جان بھی گنوانی پڑے گی، تمہارے خاص اور اعزا اقارب کی جان بھی چلی جائے گی دین کی خاطر۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، صبر کر لینا۔ تو آزمائش، ان کو معلوم تھا کہ آزمائے جائیں گے، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ صحابہ کرام کو صرف یہی معلوم تھا کہ مسلمان خالی پریشان رہے گا، نہیں، آزمائش پریشانی کی ایک شکل ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کمزور رہے گا یا مسلمان ہمیشہ پریشان رہیں گے ایسا نہیں ہے۔ بشارتیں بھی انہیں معلوم تھیں، خوشخبریاں بھی تھیں کہ کامیاب تو تمہیں کو ہونا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، قرآن میں اللہ کا جگہ جگہ کہیں پہ اشارتاً اور کہیں پہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے بشارتیں کہ
دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اسلام پہنچے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دین پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے جن حالات میں قرآن کی وہ آیت نازل کی جو میں آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، مسلمانوں کی یہ حالت ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ سیہزم الجمع، یہ دنیا کے تمام جمعیتیں اور تمام اسلام کے خلاف اکٹھا لوگ، ان سب کو شکست ہوگی، یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، یہ اللہ اعلان کرتا ہے قرآن۔ اسی طریقے سے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، ظلم سے پریشان ہو کر کے ہجرت کر کے، اور ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے مظلوم ہو کر کے ہجرت کیا، مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پہ، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کی دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے، ہم انہیں بہتر دنیا عطا کر دیں گے۔ اسی طریقے سے پرانی قوموں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، پرانی قوموں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا اور ایمان والوں کو کیسے غالب کیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کافروں نے جب کہا مومنوں سے کہ تمہیں ہم زمین سے اور گاؤں سے نکال کے باہر کر دیں گے، یا تو پھر تم پلٹ کر کے کفر پہ آ جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے کیا وہی کر دی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ ایمان والوں کو ملے گی۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور زمین میں تمہیں ہم حاکم بنا دیں گے، تمہیں مضبوط بنا دیں گے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ سچے مسلمانوں کے لیے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہاں تک کہ روم کے غلبہ کی بات اسلام کر رہا ہے، جب روم شکست کھا رہا تھا، غلبہ، روم کے غلبہ کی بات اسلام کر رہا ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مومن اس دن بڑے خوش ہوں گے جس دن رومیوں کو غلبہ حاصل ہوگا، یعنی مسلمان مٹیں گے نہیں۔ یہ ساری باتیں کہی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے، یا ایھا الناس، ایمان والو، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اسلام قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف آخرت کی کامیابی نہیں، یہ دنیا کی بادشاہت کا بھی تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تملکو بہل عرب، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب کی ساری حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور صرف عرب ہی نہیں، وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمْ، عجم بھی تمہاری ماتحتی میں رہنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بتائیے کتنی بڑی بڑی باتیں۔ یہ کفار مذاق اڑاتے تھے صحابہ کو دیکھ کر کے، جو کمزور صحابہ ہوتے تھے، کہ یہ دیکھو روم کے بادشاہ آ گئے۔ تو اس طریقے کی باتیں، اس کے بعد بھی کہا گیا فَإِذَا مُتُّمْ، جب مر جاؤ گے تو وہاں پر جنت میں ہی بادشاہ رہو گے، كُنتُم مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بشارتیں بھی تھیں کہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایسا رہے گا، حالات بدلیں گے، پلٹیں گے۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے حالات کے تناظر میں، جو ہمارے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مختلف شکلوں میں، یا پریشان کیا جا رہا ہے، ان حالات کے پیش نظر، چاہے بابری مسجد کے تناظر میں آپ کہیں یا پھر گیان واپی مسجد کے تناظر میں آپ کہیں، کہ ہماری ذمہ داری فی الحال کیا ہے۔ دو باتیں آپ یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو مرکز بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم اس لائق ہیں، خود اس لائق نہیں ہے تو پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنائیے۔ اس لیے اپنے آپ کو دائرے میں رکھیے، کنٹرول میں رکھیے، پہلے اپنی خامیاں تلاش کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو باتیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام صبر کر سکتے تھے، ہم بھی ان باتوں کو ذہن نشین کریں، اور جب یہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں گی تب پھر اللہ کی طرف سے سارے راستے ہموار ہو جائیں گے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے اوپر نازل ہوگی اور سارے حالات بدلیں گے، اور اللہ رب العالمین ایسی لاٹھی سے دشمنان اسلام کا خاتمہ کرے گا
کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لاٹھی میں آواز بھی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری، بہت سارے مسلمان بھائی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن جذبات ان کے بہت اچھلنے لگتے ہیں، عمل کے نام پہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پوچھ لو، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ توحید کا تب پتہ نہیں ہے، لیکن دنیا کو مٹانے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو ایسے دنیا کو مٹانے کے لیے اسلام نہیں، پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائیے۔ جب ہم آپ واقعی مسلمان بن جائیں گے تو یہ سب حالات اللہ بدل ڈالے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہرحال ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور صبر کی بھی سخت ضرورت ہے، ہوش مندی کے ساتھ ہی کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، اللہ رب العالمین غیب سے ہماری مدد فرمائے۔ Mm-hmm.